حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب انبیاء علیہم السلام پیش کیے گئے، یعنی مجھے دکھائے گئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو وہ ذرا پتلے دبلے بدن کے آدمی تھے، گویا کہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں میں سے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سب لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں عروہ بن مسعود ان سے زیادہ ملتے جلتے معلوم ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے میں خود ہی ان کے ساتھ مشابہ ہوں۔ ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ساتھ زیادہ مشابہ ان لوگوں میں سے جو میری نظر میں ہیں وہ دحیہ کلبی ہیں۔ میرے عزیزو، عرض علی الانبیاء، مجھے انبیاء کرام علیہم السلام دکھائے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دکھانا یا تو خواب میں تھا یا معراج کی رات تھا، گویا کہ اشارہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام لشکر ہیں، مقدمۃ الجیش کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر کے ہیں، اور ملائکہ میمنہ اور میسرہ ہیں، اور محدثین، صالحین، شہداء، اولیاء، ساقہ یعنی لشکر کا پچھلا حصہ ہیں۔ میرے عزیزو، ضرب من الرجال، ضرب صفت کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خفیف اللحم، دبلا پتلا مضبوط۔ ضرب کے ساتھ جب رجال آ جائے تو اس کا معنی کرتے ہیں شریر بدن والا، دبلے پتلے طاقتور بدن کو کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دبلے پتلے طاقتور بدن کے آدمی تھے۔ کأنہ من رجال شنوءہ، قبیلہ شنوءہ کے کچھ لوگ مصر میں آباد تھے اور کچھ لوگ یمن میں رہتے تھے، اور یہ قبیلہ شنوءہ قوم سبا سے ہے۔ اور ان نعمتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان کا جسم اعتدالی تھا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ یہ قبیلہ دراز قد، حسن اور چستی میں مشہور تھا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نکاح بھی اسی قبیلہ اور قوم میں ہوگا۔ ان کے دو بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا اور دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ تاریخی روایت ہے۔ آگے حدیث پاک میں الفاظ ہیں، رأیت بہ شبہا عروۃ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، قوم کے رئیس اور سردار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی آنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے جا کر قوم کو دعوت دینا شروع کی۔ اب اس بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دوران دعوت ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ اذان دے رہے تھے، دوران اذان ان کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ یہ ان کے محبوب ترین رئیس تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال صاحب یاسین کی ہے، یعنی حبیب نجار کی۔ جا کر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ تو فرمایا یہاں پر بھی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جا کر قوم کو دعوت دی، قوم کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ آگے حدیث پاک میں الفاظ ہیں، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَحًا صَاحِبُكُمْ یعنی نَفْسًا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے خود ان کے ساتھ مشابہ ہوں۔ میرے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلق اور خلقت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی۔ دونوں میں ملت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی موافقت پائی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ آگے حدیث پاک میں الفاظ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَحًا دِحْيَةً کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے
ان کے ساتھ زیادہ مشابہ وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ محلہ اجیاد میں دیکھا اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، ورنہ تو 26,000 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو زیادہ تر دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے، اور حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، بیعت رضوان میں شامل تھے، بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، لوگ ان کے حسن و جمال کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل تھے۔ دہیہ بنو کلب سے ہیں، دہیہ کے لغوی معنی رئیس اور سردار کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا، آپ نے ان کو روم کی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ درجے کا ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ اہل روم گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر ان کے حسن کو دیکھتے تھے، حسن کا نظارہ کرنے کے لیے گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ کر نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شام میں چلے گئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت تک زندہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت و سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ درس حدیث ہے، خصائل النبی ہیں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔ نیز آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، شرعی مسئلہ، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔